تاریخ اسلام کی دوسری جنگ غزوہ احد۔ جب بدر کے دن مکہ کے کافروں کے خود ساختہ ہیروز کو شکست ہوئی تو یہ قریش کے لیے ایک خوفناک دھچکا تھا۔ وہ مرد جو اپنے باپ، بیٹے اور بھائی کھو چکے تھے، ابو سفیان کے پاس پہنچے اور ان سب نے مسلمانوں کے خلاف نئی جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مکہ سے شوال 3 ہجری 625 عیسوی میں قریش کی ایک بہترین فوج روانہ ہوئی۔ وہ سب آگے بڑھے یہاں تک کہ مدینہ کے دروازے پر پڑاؤ ڈال لیا۔ ان کی فوج 3000 مضبوط مردوں پر مشتمل تھی، جن میں سے 700 کے پاس زرہیں اور 200 گھوڑے تھے۔ فوجیں ابو سفیان کی کمان میں آگے بڑھیں اور 10 دن کے سفر کے بعد مدینے سے 6 میل دور ایک گاؤں احد کے قریب ذی الحلیفہ میں پڑاؤ ڈالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کی تعداد میں بہت کمتر ہونے کی وجہ سے پہلے تو اپنے آپ کو شہر کے اندر رکھنے اور وہاں ان کا استقبال کرنے کا عزم کیا، لیکن اس کے بعد آپ کے بعض ساتھیوں کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 آدمیوں کے ساتھ ان پر حملہ کیا، جن میں سے 100 مسلح تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی پوری فوج میں اپنے علاوہ ایک گھوڑے سے زیادہ نہیں تھا۔ ان فوجوں کے ساتھ وہ احد پہاڑ مدینہ کے شمال سے تقریباً 4 میل پر رک گئے۔ جلد ہی منافقین کے رہنما عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 پیروکاروں کے ساتھ ساتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوجی قوت صرف 700 رہ گئی۔ کوہ احد پر مسلمانوں کی فوجوں نے رات گزاری اور صبح کی نماز پڑھ کر میدان کی طرف بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پشت پر پہاڑی رکھنے کا ارادہ کیا اور اپنے آدمیوں کو گھیرے سے بچانے کے لیے یہی بہتر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو عقم میں اونچائی پر فوجوں کے پیچھے رکھا اور انہیں سختی سے حکم دیا کہ وہ اپنی چوکیاں نہ چھوڑیں۔ جب وہ لڑائی کے لیے آئے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت حاصل تھی، لیکن بعد میں آپ کے تیر اندازوں نے مال غنیمت کی خاطر اپنا مقام چھوڑ دیا۔ اس طرح دشمن کو مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرنے اور انہیں گھیرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہوئی اور چہرے پر 2 تیر مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ مسلمانوں میں سے 70 آدمی شہید ہوئے، 40 مہاجرین اور 30 انصار، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ کافروں میں سے 22 آدمی مارے گئے۔ قریش اس قدر تھک چکے تھے کہ وہ مدینے پر حملہ کر کے یا مسلمانوں کو احد پہاڑ کی بلندیوں سے بھگا کر اپنا فائدہ حاصل کر سکتے۔ وہ بس اپنے مردہ دشمنوں کی لاشوں کو وحشیانہ طریقے سے مسخ کرنے کے بعد مدینے کے علاقوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ جنگ احد میں ابتدائی طور پر 70 ممتاز مسلمان شہید ہوئے، جن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ احد کے شہیدوں کو احد کے میدان میں دفن کیا گیا، جسے احد کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ احد کی جنگ نے مسلمانوں کو لالچ، فوجی نظم و ضبط اور عاجزی کے بارے میں اہم سبق سکھائے۔ جنگ بدر میں ان کی پچھلی کامیابی کے بعد بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ فتح یقینی ہے اور اللہ کے فضل کی نشانی ہے، لیکن مسلمانوں کی اپنی جلد بازی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی۔ تاہم قریش مکہ کی فتح بھی مکمل نہیں ہوئی۔ وہ اپنے آخری مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔
مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے تباہ کرنا تھا۔ حوصلے پست ہونے کی بجائے مسلمانوں نے قرآن پاک میں الہام پایا اور اپنے عزم کو مضبوط کیا۔ دونوں فوجیں 2 سال بعد جنگ خندق میں دوبارہ ملیں۔